مگر طلعت صاحب آپ نے شاید جانا بھی ہے تو میں آپ کے بعد پھر عامر صاحب کے پاس آؤں گی. یہ جو سینیریو بن رہا ہے اس میں کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ مطالبات تسلیم ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ بیٹھے رہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا سینیریو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ لیکن جو پریس کانفرنس ہے، پریس کانفرنس ایسی ہی ہونی تھی. اب سعد صاحب نے فرمایا کہ حکومت کا کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس ہونے کے 2 منٹ کے بعد یہ بیان جاری کر دیا تجزیہ کرتے ہوئے. وہ ان کا حق ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں جب طارڑ صاحب بولتے ہیں تو طول و عرض میں کوئی یقین نہیں کرتا. میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس ایسا وی پی این موجود ہے کہ وہ پاکستان کے طول و عرض کے اندر لوگ کیا سوچتے ہیں اس کو بنیاد بنا کے ایک بیان جاری کر دے. دوسرا یہ بھی کہا گیا جی کہ عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے کیونکہ قانونی اس میں کوئی سکم نہیں ہے. اس بات سے قطع نظر کہ ان کے خلاف کتنے مقدمے ہیں، آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، 8 مقدمے ہیں، 3 کے اندر آلریڈی وہ ایکٹیو مقدمے ہیں. لیکن اس بات سے قطع نظر کہ مقدمہ ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ اگر آپ نے سڑک کے ذریعے کروانا ہے کہ کس کی رہائی کب ہونی ہے تو پھر آنے والے دنوں میں میرے خیال میں میرے جیسے جو لوگ ہیں جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، بڑے مہنگے وکیل، وہ ہم وکیل نہیں کروایا کریں گے، موب کروا لیا کریں گے. اگر 5 لاکھ ہم نے وکیل کو دے کے مقدمہ ہارنا ہے تو میں 2.5 لاکھ کے اندر جو ہے 1000 بندہ سڑک پہ ڈال دوں گا اور اپنی پسند کا مقدمے کا فیصلہ لے لوں گا. تو یہ بڑا ہی خطرناک آرگومنٹ ہے. آپ جتنے بھی اس کو سافٹ انداز سے آرگومنٹ کریں، اٹس اے ویری ڈینجرس اینڈ اے لیتھل آرگومنٹ کہ اس وجہ سے آپ کسی شخص کو، چاہے وہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو، جیل سے نکالیں چونکہ موب ڈیمانڈ کر رہا ہے. دوسری بات آپ نے یہ بھی نوٹ کی ہوگی کہ پریس کانفرنس کے اندر جو سوال پوچھے گئے، جو صحافی کور کر رہے ہیں، جو واقعتاً موب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، جن کو پتا ہے کہ موب مینٹیلٹی کیا ہے، آپ نے ان کے سینٹیمنٹس کو دیکھا. وہ تو کسی حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. وہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں کہ عذاب کب ختم ہوگا، یہ بار بار کیوں کیا جاتا ہے، پی ٹی آئی کو بین کیوں نہیں کر دیا جاتا. اب یہ پرومپٹڈ کوسچنز نہیں ہیں کیونکہ تمام میڈیا وہاں پر موجود تھا. تو میرے خیال میں جو سینٹیمنٹ میپنگ ہے اس کا بڑا پرابلم ہے پاکستان کے اندر. ہمیں وہی چیز سنائی دیتی ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں. مثلاً سعد صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کا انفارمیشن منسٹر کہہ رہا ہے جی کہ 5 منٹ میں ہم گولی چلا دیں تو اسلام آباد کے اندر یہ لوگ نکل جائیں گے. اگلا جملہ نہیں انہوں نے کوٹ کیا، انہوں نے کہا لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ریاست پاکستان ہے. انفیکٹ دا برڈن آف دا پریس کانفرنس واز کہ ہم نے لاشیں نہیں دینی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو حکومت نے ہینڈل کیا اس کے اندر بڑی قباحتیں ہیں، بڑے مسئلے ہیں، میں اس کے اوپر پورا گھنٹہ آپ کے ساتھ تنقیدی ایک جائزہ پیش کر سکتا ہوں. لیکن پاکستان کا جو اس وقت مسئلہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ وہی سننا چاہتے ہیں جو ان کے من میں ہے، وہ وہی مقدمے کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں جو ان کے دل میں ہے. تو اگر تعصبات کی بنیاد پر آپ نے ریاست کو چلانا ہے تو پھر چھوڑ دیں. جی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم وہی سننا چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہے. ابھی آپ نے کتنی سوئفٹلی یہ کہہ دیا کہ پاکستان کا تمام میڈیا موجود تھا اس لیے اٹ مسٹ بی این انڈیپینڈنٹ کوسچن. سر آپ ذرا پلیز باہر دیکھیے. I didn't say must. I did not say must. I did not say must. Do not put words in my mouth. I did not say must. I did not say must. Rephrase. I said the media was there. پاکستان کے تمام چینلز وہاں پہ موجود تھے. ان کے سینٹیمنٹ ایپ کرنا چاہیے. I did not say must. Don't misquote me. Don't misquote me. سر آپ کوسچنز دیکھیں تو صحیح جو عوام پوچھ رہی ہے. You have to take back your sentence. Do not misquote me. Do not misquote me. You have to say you wrongly quoted me. اچھا بالکل یہ دیکھیں. You have to say you wrongly quoted me. And then start your argument. سر I don't know کہ آپ کو کس چیز کا غصہ ہے لیکن آپ مہربانی کر کے اس کو تناظر میں دیکھیں. نہیں میں تو آپ سے آرگو کر رہا ہوں. That's another problem. کہ آپ کو عادت نہیں ہے، آپ کو عادت نہیں ہے تصحیح کی. آپ کو عادت ہے مونولوگ. آپ کو عادت نہیں ہے تصحیح کی. یہ غصہ نہیں ہے، یہ تصحیح ہے. لیکن ایسا غصہ نہ کیجیے. یہ آپ کے الفاظ ہیں. اگر آپ کی اپنے بارے میں اسسمنٹ گمراہی کی ہے تو بسم اللہ. I did not call you گمراہ. غصہ نہ کیجیے. اچھا چلیے بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ طلعت صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. عامر صاحب آپ ایک جملہ کر دیجئے کہ کیا ہو سکتا ہے پھر میں وائنڈ اپ کروں. جی دیکھیں یہ سعد رسول صاحب نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دی. یہ آج کل ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے
کہ مریم نواز کا نام لے کے کہ جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، یہ وہ پاپولر بیانیے کو اور سپورٹ کرنے کی کہانی ہے کہ جی پھر تو یہ ہوگا عمران خان کو رہا کریں، بھائی کرا لیں پھر آپ. چلیں جی، اب یہ دیکھنا ہے کہ ریاست کیا کرتی ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں اس ملک کے اندر کہ یہ سب افہام و تفہیم کے ساتھ ہو، اور جنگ کے بعد بھی بیٹھنا ہوتا ہے. بات چیت کا مسائل کا حل جو ہے وہ گفتگو سے ہی ہو سکتا ہے.